بسم الله الرحمن الرحيم فخر التجا خیر الورى صاحب قاب قوسین او ادنی احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستو، میں برادر عزیز مولانا عبد الرحیم معاویہ صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ کی زیارت کا موقع فراہم فرمایا. اللہ رب العزت انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. پروگرام کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ عنوان ہے. میں کوشش کروں گا کہ اسی سیرت ہی کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں، لیکن اس کا انداز ذرا مختلف ہوگا. وہ یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم آقا سے محبت کرنے والے بنے اور آقا کی اتباع کرنے والے بنے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں اور محبت کرنے والوں نے میرے آقا سے محبت کس طرح کی تھی، معیار کیا ہے محبت کا، اس میں آپ کی عظمت سیرت بھی آئے گی اور میرے اور آپ کے لیے ایک لیسن بھی ہوگا اور ایک سبق بھی ہوگا کہ ہم آقا سے کیوں محبت کریں. میرے بھائیوں، دنیا میں ذرا غور کرو اور دیکھو تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے
تو 4 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے محبت کرتا ہے. یا وہ شخص اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کی مالداری سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے. اگر کسی سے اس کی مالداری سے متاثر ہو کر محبت کی جائے تو پھر سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے کہ آپ سے زیادہ کوئی دنیا میں مالدار نہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے کیسی بات کی؟ ہماری مسجد کے امام نے تو کہا اور ہم نے سنا کہ ہمارے نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور اس لیے چولہا نہیں جلتا تھا کہ کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. ہم نے تو یہ سنا ہے اپنی مسجد کے امام سے کہ ہمارے آقا اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. پھر مالدار کیسے؟ ہاں، الغنا غنا النفس، حقیقی مالداری دل کی مالداری ہوا کرتی ہے. آج کا مالدار تو دیکھتا ہے میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے کتنے بینک میں پیسے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کو مالداری نہیں کہا جاتا. مالداری تو اس سے کہا گیا، میرے رب نے میرے محبوب سے کہا محبوبم اگر آپ چاہیں میں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دوں. میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ اللہ احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے، مجھے یہ پسند نہیں. مجھے یہ پسند ہے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، ایک دن نہ ملے تاکہ میں صبر کروں. مالداری اس کا نام. مالداری دیکھتے ہو تو میرے آقا کی دیکھو، آپ کے صحن میں دولت کی کھرکتی ہوئی تجوریاں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت تک آپ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک وہ ساری دولت تقسیم نہ کرتے. اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی چاہیے تو میرے آقا جیسا کوئی مالدار نہیں. اس کا تقاضا یہ ہے سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. دوسرا سبب محبت کا حسن و جمال ہے. کبھی کوئی کسی کے حسن پہ فریفتہ ہو کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے. میرے آقا جیسا حسن و جمال کا پیکر کائنات میں نہیں آیا ہے. آپ کو اللہ نے کیسا حسین و جمیل پیدا کیا. میرے نبی کے نعت خواہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کا نقشہ یوں کھینچا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے نہیں جنا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا، فرمانے لگے حسان تو نے یہاں پر مضاف الیہ کی ضمیر کیوں لگا دی؟ آپ نے عینی کیوں کہا؟ عینن کو نکرہ چھوڑتے، مقید نہ کرتے، یوں کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. آپ جیسا حسن جمال کا پیکر آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. میں سوچنے لگا امیر شریعت کے اس جملے پر کہ کیوں کہا، یا مضاف الیہ کی ضمیر نہ ہوتی تو اچھا تھا، اس کو نکرہ چھوڑ دیا جاتا، عموم آ جاتا اس میں اور اچھا ہوتا. تو میں سوچنے لگا، میں بہت پیچھے چلا گیا. جب میرے محبوب حضرت آمنہ کی گود میں آئے، حضرت آمنہ دیکھنے لگی، آنکھوں کو معطر کرنے لگی. عبد المطلب آ جاتے ہیں، بیٹا آمنہ مبارک کو بیٹے کی کیا نام ہے؟ ابا جی نام محمد ہے، لیکن میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. بیٹا مجھے دکھاؤ. عبد المطلب کی نگاہیں میرے آقا کے رخ زیبہ پہ پڑی، دیکھ کر کہتا ہے آمنہ تو کیا دیکھے؟ مجھ سے پوچھنا، تو
کبھی مکہ کبھی مدینہ کا سفر مجھ سے پوچھ، کبھی یمن کا کبھی روم کا کبھی فارس کا سفر، میں نے آج تک ایسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا۔ تو میں تصورات کی دنیا میں چلا گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہوگا آمنہ تو کیا دیکھے، عبد المطلب تو کیا دیکھے، مجھ سے پوچھنا عرب و عجم کے بچے تو میرا دودھ پینے آتے ہیں، میری آنکھ نے بھی آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا ہوگا میرے جبرائیل جانا تو بھی اپنے ریمارکس پیش کر دے، تو نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا؟ جبرائیل نے جواب کیا دیا؟ امام بخاری نے صحیح بخاری کے سینے میں جبرائیل کے الفاظ کو جمع کر کے رکھ دیا۔ جبرائیل کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احسن اکمل اجمل من محمدی۔ کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، آدم سے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء رسل کے رخ صحابہ کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے بکروں کو دیکھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا آفاق کہا گردیدہ ہم ماہر پتا وسیدہ ہم بشیر خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو ہے چیزیں دیگری۔ جبرائیل بھی کہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا، لیکن میں نے مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ تو پھر رب نے بھی کہا ہوگا جبرائیل تو کیا دیکھے، آمنہ تو کیا دیکھے، عبد المطلب تو کیا دیکھے، حلیمہ سعدیہ تو کیا دیکھے؟ ارے دیکھتے جب کہ میں نے کوئی اور بھی ایسا بنایا ہوتا، وہ کالے بھی توڑ دیا جس میں میں نے مصطفیٰ کو بنایا تھا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں، خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ کالے بھی توڑ دیا جس نے میرے مصطفیٰ کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، آسمان کے دامن میں چودھری کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہے، ادھر مسجد نبوی کے صحن میں نبوت کا چاند صحابہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہے۔ اجازت چاہیے آقا، آج اجازت ہو نبوت کے چاند کا آسمان کے چاند سے موازنہ کر دوں۔ اجازت ملی، ایک نظر آسمان کے چاند کے چہرے پہ دوڑاتا، دوسری نبوت کے چاند کے چہرے پہ دوڑاتا، بلاخر یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ نہیں، سبحان اللہ کافی ہے، نعرہ چھوڑ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا جیسا اس جمال کا پیکر آج تک اس کائنات میں نہیں آیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر تھوڑی دیر میرے آقا کے رخ زیبا کو ٹکٹکی لگا کر دیکھا، واپس چلے گئے، پوچھا کیا ہوا، بات بھی نہیں کی، دیکھتے رہے واپس چلے گئے، کہا ہاں بھوک نے ستایا تھا، آقا کا دیدار کیا، بھوک ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صحابی عجیب جملہ فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر وہ جملہ موجود ہے۔ کیا جملہ؟ اوپر والے دونوں دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا جب گفتگو فرماتے کأن النور تخرج من ثنایاہ، یوں لگتا جیسے آپ کے اوپر والے دونوں دانتوں سے نور نکل رہا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تو حسان بن ثابت نے کہا، اور ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کیا فرماتی ہے؟ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمانوں کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السمائی، میرے سورج کے مقابلے میں آسمان کا سورج کیا بیچتا ہے؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، آسمان کا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، اس
روشنی میں اس کی دھوپ سے لوگ بھاگتے ہیں، چہرہ کالا ہو جائے گا، آپ کالے ہو جائیں گے. اور میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیجئے، عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی تو ہر کچے مکان پکے مکان میں پہنچی ہے. وہ ایسا نور چمکا اس کا، یہ ایسا ہے اس طرح کہ جب سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت یہ طلوع ہوتا ہے. اور جو اس کے قریب آتا ہے رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، اس کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ چمک اٹھتا ہے، اس کا دل سفید ہو جاتا ہے. پھر کیسا دل سفید ہوتا ہے؟ رنگ کا تو کالا ہے، قدموں اس کے میں آیا، پھر کیا مقام ملا، مرتبہ کیا ملا. میرے نبی جنت کی سیر کر رہے ہیں، چل رہے تھے، جبرائیل سے کہا جبرائیل جنت میں تو میں ہوں، دوسرا تو ہے. مجھے تیسرے کی قدموں کی آواز آتی ہے، وہ کون ہے؟ جبرائیل ناپ کر کہتا ہے آقا تیرا کالا بلال ہے جو مکہ کی دھرتی پہ چل رہا ہے. آواز جنت میں آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہ ہے فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. یہ تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے. اس سورج کی روشنی تو دن کے اجالے میں گھر کے دروازے بندے وہاں نہیں جا سکتی، اور اس کی روشنی تو وہاں پہنچی کیسر و کسرا کے کنکرے گر گئے. ہاں اس کی روشنی تو وہاں پہنچی جہاں آتش کدہ ایران بچ گیا. اس کی روشنی تو پھر وہاں پہ پہنچی ہے. ابو بکر کے چہرے پہ پڑی صدیق اکبر بن گیا، اور آپ کے چہرے پہ پڑی فاروق اعظم بن گیا، عثمان کے چہرے پہ پڑی ذوالنورین بن گیا، علی کے چہرے پہ پڑی ہے اسد اللہ بن گیا، معاویہ کے چہرے پہ پڑی ہے، معاویہ کے چہرے پہ پڑی ہے امیر معاویہ بن گیا، قاتل وحی بن گیا، ابن عباس کے چہرے پہ پڑی مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود کے چہرے پہ پڑی فقیہ امت بن گیا، ابو عبیدہ کے چہرے پہ پڑی امیر امت بن گیا، بلال کے چہرے پہ پڑی مؤذن رسول بن گیا. سبحان اللہ. شمسی خیر من شمس السمائی. یہ تو وہ سورج ہے میں عرض کر رہا ہوں، حسن و جمال میں بھی میرے آقا کا کوئی ثانی ساجی نہیں. اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو بولو سب سے زیادہ کس سے کی جائے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سبب محبت کا، دنیا میں کوئی محبت کرتا ہے اس کے کمالات سے متاثر ہوگا. بڑا باکمال آدمی ہے بھائی، میں اس لیے سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا کے کمالات کا کیا کہنا. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. اور ایک شاعر نے کہا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آج خوبہ ہواداران تو نقاداری. اور جس کا خلاصہ خطیب پاکستان حضرت مولانا ضیاء القاسمی نے یوں کیا، فرمایا کہ یوں کہہ دو آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے ایک گلدستے میں سجا کر رکھ دیا جائے، اور اس گلدستے کا نام ہے محمد رسول اللہ. کمالات کا مجموعہ. کمال میرے رب نے عطا کیا، میرے محبوب کو عطا کیا. میں مانتا ہوں موسیٰ کو کمال عطا کیا کہ موسیٰ عصا پہ پتھر مارو، فضرب بعصاک الحجر فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا. پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے. مانتا ہوں لیکن پتھر سے پانی کا چلنا پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. آپ میرے کشمیر کے پہاڑوں میں جاؤ، آپ کو پتھروں سے پانی کے چشمے ملیں گے. آپ سوات کے پہاڑوں میں جاؤ، آپ کو پہاڑوں سے پانی کے چشمے ملیں گے. لیکن قربان عمرہ کے بعد تیری عصمت پہ جاؤں، تجھے رب نے کمال عطا کیا، تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر. میں مانتا ہوں میرے رب نے کمال عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مردے سے کہتے ہیں تم بسم اللہ کھڑا ہو جا، مردہ اللہ
रसूल इम्पॉसिबल है पत्थर का बोलना, लेकिन आज बोल रहा है ये पत्थर। मैं मानता हूं कमाल अता किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कमाल अता किया। मट्टी जब आग में चले गए, आग को गुले गुलजार बना दिया। इब्राहीम आग में पहले गया, फिर आग बुझी और गुले गुलजार बनी। आमना के हाल तेरी असमत तक मैं जाऊं, तू अभी दुनिया में नहीं आया, आतिश को ईरान को पहले बुझा के रख दिया। मैं मानता हूं कमाल अता किया है मेरे रब ने मूसा को, कमाल अता किया। मानता हूं कमाल अता किया। असमत थी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे नहीं अंजुर नहीं, अल्लाह दीदार करना चाहता हूं। मूसा मुझे नहीं देख सकता है, लम तरानी, आका मुझे दिखा, देखना चाहता हूं। पहाड़ को देख, अपनी जगह ठहरा तो देख लेना। पहाड़ पे तजल्ली डाली, खर्रा मूसा साइका, गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और बरबारा के लाल तेरे तूने नहीं कहा रब तुझे अर्शों पे बुला रहा है, आ मेरे महबूब मेरी ज़ियारत भी करके चला जा। कमाल है, कमाल है। एक यहूदी आकर कहता है आपको जब नबी मानूंगा जब ये दरख्त चलकर आपके पास आ जाए। फरमाया जाओ दरख्त से खुद कह दो अय्युह शजर हाज़िर रजुल हुआ यतलबुका। वो शख्स जाकर कहता है अय्युह शजर हाज़िर रजुल हुआ यतलबुका। वो दरख्त जमीन को चीरता हुआ, कलमा पढ़ता हुआ मेरे महबूब के कदमों में आ जाए। अगर कमालात से किसी से मोहब्बत करनी है तो बोलो सबसे ज्यादा किससे की जाए? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कि आप जैसे कमालात किसी और के नहीं। और चौथा सबब दुनिया में लोग मोहब्बत करते हैं उसका क्या है? एहसान, जिस अरबी में नेवाल कहा जाता है। एहसान कहते हैं ना, अल इंसान व अब्दुल एहसान। इंसान तो अपने मोहसिन का गुलाम बन जाता है। वो अलग बात है कि कभी कभी मोहसिन को भी आंखें दिखाता है, कभी कभी मोहसिन को भी आंखें दिखाता है, वरना हकीकत यह है कि अपने मोहसिन का आदमी गुलाम बन जाता है। और मेरे महबूब जैसा मोहसिन कायनात में कोई नहीं है। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए, आपके मुबारक होठों पे मेरे और आपके लिए कलिमात मचल रहे थे। हजरत आमना फरमाती है मेरा मोहम्मद जब दुनिया में आया सर सजदे में था, मैंने कान लगाया क्या कह रहा है। एक रवायत के मुताबिक आपने सलाम की जुबान पर ये कलिमात मचल रहे थे, सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक जिसको मौलाना मक्की हिजाजी ने अपनी किताब में नकल किया है कि मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, आमना फरमाती है आका की जुबान पर ये अल्फाज थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा रहम उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। मैं सोचने लगा मेरे सामने एक मंजर आ गया, एक और भी बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आया और माँ की गोद में पहले आया, बोला बात में, और बोला किसके लिए बोला? अपनी माँ की पाकदानी पे बोला। जब हजरत मरियम पे इल्जाम लगा, मरियम किरदार की मशकूक हो, कहाँ से बच्चा लेकर आई हो, तू शादीशुदा नहीं, बच्चा कहाँ से आया? अन्नार के हाज़ा कहाँ से लेकर आई हो? परेशान थी, हारे हुए जर्नैल की तरह आकर के दरख्त के नीचे बैठ गई। रब्बा मैं क्या जवाब दूं? आवाज आती है आमिना जब तुमसे कोई पूछे बच्चे की तरफ इशारा करना, ये खुद जवाब दे देगा। जब आए पूछने के लिए फाशारत नहीं, ईसा की तरफ इशारा किया, लोग कहने लगे कई फनुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, जो बच्चा है हम उससे कैसे बात करें? कहा हाँ बच्चा तो बोला नहीं करता है, लेकिन जब माँ की इज्जत खतरे में पड़ जाए फिर बच्चा बाला करता है, तो पूछे जवाब देगा। ईसा ने जवाब क्या दिया? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब मिली है, मुझे नबी बनाया। ईसा ने अपनी माँ की पाकदानी का ऐलान कर दिया, मेरी माँ किरदार की मशरूक नहीं है। वो बच्चा माँ की गोद में पहले आया, बाला बात है कुर्बान अल्लाह तेरी अजमत पे, तेरे लफ्ज़ जिगर की अजमत पे, मोहसिन आज़म की अजमत पे आया माँ की गोद में, बात में बोला पहले, लेकिन बोला किसके लिए? उम्मत के लिए
لیے بولا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند. بولا امت کے لیے بولا، میرے اور تیرے لیے بولا. اس سے بڑا مقصد مجھے کائنات میں دکھاؤ. مجھے بتاؤ کہ ہم تو اپنے لیے آنسو بہاتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور میرے آقا نے تو راتوں کو رو رو کر کیا دعائیں کی. ایک مرتبہ رونے لگے، جبرائیل آگے، کیا بات ہے؟ کہا میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور کہا اللہ یہ گناہگار جانے اور تو جانے، میں نے تم پہ چھوڑتا ہوں، اللہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں. عیسیٰ نے کہا ان تک سے ہم فائدہ میں بات ہوں، اگر معاف کر دے تیرے بندے ہیں، نہ کرے تو جان اور یہ جانے. میں تو اپنی امت کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں. رب نے جبرائیل کو کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. یہ سے بڑا محسن کائنات میں بتاؤ. حج کے موقع پر میدان عرفات میں حاجی تو اپنے لیے روتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روتا ہے، اپنے گھر بار کے لیے روتا ہے. میرے مصطفیٰ کے آنسو میرے اور آپ کے لیے گرے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں. دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. میرے اور آپ کے لیے روئے. مسلم شریف کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آ جاتے ہیں، آقا کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، نوریوں کے سردار ادب سے بیٹھ کے کہاں سے آئے جبرائیل؟ یہ اللہ کے حبیب میں جہنم کی سیر کر کے آیا. جہنم میں کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب جہنم کے اتنے درجے، فلاں میں فلاں جائے گا، فلاں میں فلاں جائے گا، سب کا تذکرہ ہوا. ایک درجے کی باری آئی، نہیں بتایا. فرمایا بتا جبرائیل اس میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ رہنے دیجئے. نا بتا کون جائے گا؟ کہ اللہ کے حبیب جہنم کے اس درجے میں آپ کی امت کے وہ گناہگار جائیں گے جن کی زندگیاں گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر جائیں گے. میرے آقا بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. جبرائیل امین آپ کے سر مبارک کو اپنی وان پہ رکھتے ہیں، ہوش میں آئے اور جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے. ہاں یا رسول اللہ وہ گناہگار جس کی زندگی گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا. پھر آقا بے ہوش ہو گئے. برحق مختصر کے آپ کو ہوش آیا، اٹھ کر مسجد نبوی میں حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. رونے سے آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر چہرہ انور پر آنسو کے نشان پڑ گئے. چہرہ انور کا رنگ زرد پڑ گیا. صحابہ پریشان. آقا نماز پڑھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں ہے. جو آقا کی رت کے عطر سے ادا ہونے والے موتیوں کو صحابہ چنا کرتے تھے، آج کوئی بات نہیں. پریشان ہو گئے. میٹنگ کال کی گئی. سب نے کہا آقا کے سفر و حضر کے ساتھی صدیق اکبر کو بھیج دو، جا کر معلوم کرے کیا ماجرا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا. واپس آگے دوبارہ میٹنگ کال کی گئی. کہا آقا کی رفت جگر، آقا کی نور نظر، آقا کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا جائے. حضرت فاطمہ جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، اندر سے روتے ہوئے آواز آئی من دکل باپ، کس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے؟ جواب نے کہا ابا جان آپ کی رفت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں. وہ فاطمہ جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے. وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ کمری بچھا کر فرماتے تھے بیٹی فاطمہ جوتوں سمیت میری کمری پہ بیٹھ جا. جب واپس جاتی تھی آپ مجھے الوداع کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں ذرا سوچو نا، جب بیٹی باپ کے دروازے پر اس طرح آئے کیا کیفیت ہوگی. آپ آئے، دروازہ کھولا، دیکھ کر کہنے لگی ابا جان رخ زیبا کا رنگ زرد کیوں پڑ گیا، یہ نشان کیوں ہے؟ میرے بھائی غور کرنا، میرے آقا نے نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے لیے رو رہا ہوں، زینب رقیہ اور میں کلثوم کے لیے رو رہا ہوں، عبداللہ اور قاسم کے لیے رو رہا ہوں. نا میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبرائیل نے کہا میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے. اس بات نے مجھے رونے پہ مجبور کر. اس سے بڑا محسن مجھے کائنات میں دکھاؤ کوئی نہیں. ارے یارو اس سے ہٹ کر
ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، ایسا محسن کائنات میں اور آیا ہی نہیں ہے۔ آج آپ کے MNA سے کوئی کہے میں تجھے راضی کرتا ہوں، بتا کیا چاہیے، وہ تو اپنے ہی گھر کو بھرے گا، MP اپنے ہی گھر کو بھرے گا، اتنے کروڑ دے دیجئے گا، لیکن ہے میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، سیرت کیا ہے، عظمت کیا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، مجھے ایک دعا ملی قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں سوال کر بیٹھا تصورات کی دنیا میں آدم علیہ السلام آپ کیوں اتنے رو رو کر دعائیں کرتے رہے؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ میں پڑھا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ 950 سال کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ، اس سے بھی پتھر مارے اس سے بھی پتھر مارے۔ میں تصورات کی دنیا میں سوال کر بیٹھا، اے نوح علیہ السلام کیوں پتھر کھائے؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے۔ حضرت ابراہیم آگ میں کود پڑے، میں نے سوال کیا ابراہیم کیوں نار نمرود میں چلے گئے؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے قرآن کریم میں دیکھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں سوال کر بیٹھا اے یونس کیوں اس طرح رو رو کر دعائیں کی؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا زکریا 2 لخت ہو گیا، اے زکریا کیوں 2 لخت ہو گئے؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا باپ بیٹے کو گردن کے بل لٹاتا ہے اور کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کی گردن پہ چلاتا ہے، اے ابراہیم کیوں چھری چلا دی؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ایک نبی لیٹا ہوا ہے، گردن پہ چھری چل رہی ہے لیکن اس کا ہاتھ بھی حرکت نہیں کرتا، اس کے پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے۔ میں نے سوال کر دیا اسرائیل ایسا کیوں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا یا موسیٰ فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے کیوں اتر گئے؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انبیاء رسل کے بعد میں صحابہ اہل بیت کے در پہ گیا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے، کون ہے؟ آج اس کا لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، کانٹوں کے بٹن لگا دیے صدیق اکبر نے۔ اور میں نے سوال کر دیا ابو بکر شاہانہ لباس کیوں اتار دیا، کانٹوں کے بٹن کیوں لگا دیے؟ ابو بکر سارا مال آقا کے قدموں میں کیوں نچھاور کر دیا؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے سیدنا فاروق اعظم کے در پہ گیا، اے عمر میں نے دیکھا تو 22 لاکھ مربع میل کا فرمان روا ہے لیکن لیٹتا ہے جب تکیہ اینٹ کا بنا کر ریت پر لیٹتا ہے۔ میں نے تجھے دیکھا عمر تو چل رہا تھا، تو بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہا ہے اور آخر میں جب داخل ہوا تو موجودی کی مہار پکڑے ہوئے جا رہا ہے، غلام کو سوار کیا ہوا ہے، خطبہ دیتا ہے، کرتے پہ 17 پیغام ہے، ایسا کیوں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں حضرت عثمان کے در پہ گیا، عثمان تو نے اپنا مال آقا کے قدموں میں نچھاور کیا، پھر روما خرید کر وقف کیا، مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے اس میں توسیع کی، کیوں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے سیدنا علی المرتضیٰ کے در پہ گیا، اے علی آپ کے سجدے بڑے مشہور ہیں، خیبر کا در اکھیڑ دیا، آپ نے جرأت بہادری کا بدر میں بھی مظاہرہ کیا۔ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے سیدہ تو نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کے در پہ گیا، چکی چلاتی ہو، قرآن بھی پڑھتی تھی، جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین کے در پہ گیا، اے حسین کربلا کے میدان میں تو نے سر کٹوا دیا، جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ صحابہ اہل بیت کے بعد اے اولیاء اتقیاء کے در پہ گیا، اے جنید بغدادی اللہ کی ضربیں کیوں ہیں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے حسن بصری یہ کیوں رات کو عبادتیں ریاستیں کیوں ہیں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے علی حجیری آپ کے یہ چیزیں کیوں ہیں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے باعزیز مستانی آپ کی اللہ کی ضربیں کیوں ہیں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے احمد علی لاہوری آپ کی خاندان کیسے آباد کی کیوں؟ جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اے مولانا اشرف علی خان
گئی. آپ نے یہ اتنا کچھ نہیں کیا. جواب ملا رب کو راضی کرنے کے لیے. میرے بھائیوں 1,23,999 انبیاء و رسل 1,44,000 کم و بیش صحابہ اہل بیت لاکھوں اولیاء انبیاء. میں پوری کائنات کو اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اپنا خیال تیری عزت پہ, تیری عظمت پہ, تیری رفعت پہ, تیری بلندی پہ عظمتوں تک روان جاؤں. پوری کائنات مجھے میرے رب کو راضی کرتی نظر آتی ہے, اور میرا رب مجھے تم کو راضی کرتے ہوئے یوں کہتا نظر آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دوں گا تجھے راضی کر دوں گا. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ زندہ باد. جان محمد مصطفیٰ زندہ باد. جان صحابہ زندہ باد. سر پکف سر بلند, دیوبند دیوبند پکف سر بلند. دیوبند دیوبند. پوری کائنات مجھے میرے رب کو راضی کرتی نظر آ رہی ہے, اور میرا رب مجھے میرے محبوب کو راضی کرتے ہوئے یوں فرماتے نظر آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. لیکن میرے موضوع میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو بتانا ہوں محسن اعظم کتنے بڑے محسن اعظم ہے. اتنی بڑی بشارت جب ملی میرے محبوب نے مجھے اور آپ کو نہیں بلایا. کیا فرمایا؟ اللہ تیری کبریائی کی قسم میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ایک گنہگار امتی کی مغفرت نہ کروا دوں. اس سے بڑا محسن ہے کائنات میں نہیں. اتنے بڑے محسن, تو اس کا بھی تقاضا سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 اسباب بتائے ہیں. میں نے کہا تھا پہلا یہ کیوں محبت ہو. دنیا میں 4 چیزوں کی بنیاد پر کوئی محبت کرتا ہے دنیا والوں سے, تو یہ تو میرے آقا میں بدرجہ عدم ہے. پھر سب سے زیادہ محبت آقا سے ایسے ہی ہے. اب دوسرا ایسا میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ محبت کیسی ہو. میں بھی کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرا بھائی بھی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرا دوست بھی کہتا ہے, لیکن یہ داڑھی کو قبول نہیں کرتا, موت کو کیسے قبول کرے. صبح ہوتی ہے, شیو کر کے اسی سنت کو نالی میں پھینک کر جاتا ہے کہ یہ دعوے میں سچا نہ ہوا, موت کو کیسے قبول کرے گا. جو داڑھی قبول نہیں کرتا, جو پردے کو قبول نہیں کرتا, وہ موت کو کیسے قبول کرے گا. جنہوں نے غلامی رسول میں موت کو قبول کیا وہ عظیم فرزند تھے, اور مائیں بھی بڑی عظمت والی تھی. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا کا صحابی ہے. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا حبیب ابن زید کو سامنے لایا گیا, پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا تو لانتی ملعون تجھے نہیں مانتا. کہا محمد ابن عبداللہ کو نبی مانتے ہو؟ کہا وہ خاتم الرسل ہیں, وہ سید الانبیاء ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, میرا ایمان ہے. مسلمہ کذاب نے حکم دیا حبیب ابن زید کا دایاں بازو کاٹ دو. حضرت حبیب ابن زید کا دایاں بازو کٹا, ماں تک پہنچا. ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا, ماں رونے لگی, ہاتھ اٹھائے عرشوں کی طرف دیکھ کر دعا کی. پھر اس کے بعد پھر پوچھا, کہا تو مانتی ہے تجھے نہیں مانتا. کہا بایاں بازو کاٹ دو. حبیب ابن زید کا بایاں بازو کٹا, ماں تک پہنچا. ماں بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھ کر رونے لگی, ہاتھ اٹھائے دعا کی. پھر پوچھا, کہا تو مانتی ہے. دائیں ٹانگ کاٹی گئی, ماں تک پہنچی. ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھ کر رونے لگی, ہاتھ اٹھائے دعا کی. پھر بائیں ٹانگ کاٹ دی. ماں نے دیکھا بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ کو, ہاتھ اٹھائے دعا کی رو کر. پھر سر بچ گیا تھا. اب حبیب ابن زید کا سر کٹا. جب ماں کے پاس پہنچا, ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا, دیکھ کر مسکرائی, اور مسکرا کر عرشوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا, اے عرش والے, میں نے تحفہ بھیج دیا. میں نے تحفے کو قبول کر لیجیے گا. اور اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا, واہ میرے بیٹے, تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا, تجھے پالا ہی آج کے لیے تھا. کسی نے سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا تو نے؟
کہا جب میرے بیٹے کا دایاں بازو کٹا ہوا آیا مجھے ڈر تھا کہ میرا بیٹا اس کی نبوت کا جھوٹی نبوت کا اقرار کر کے جان نہ بچا لے، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، دل سے نہ کہ وہ قلبہ مطمئن، زبان سے کہنے کی اجازت ہے کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دعا کی اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، بایاں بازو کٹوا دے میرے جھوٹے کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب بایاں بازو کٹ آیا مجھے ڈر تھا کہ دائیں ٹانگ کٹنے سے پہلے اس کی نبوت کا اقرار کر لی۔ میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، دائیں ٹانگ کٹوا دے لیکن اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب دائیں ٹانگ کٹی آئی میرے پاس، میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو استقامت دے، بائیں ٹانگ کٹوا دے اور اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب بائیں ٹانگ کٹ کر آئی میں نے دعا کی اللہ اب سر بچ گیا ہے، میرے بیٹے کو توفیق دے، سر کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ جب بیٹے کا سر کٹا مجھے یقین ہو گیا آج میرا بیٹا مصطفیٰ کی ختم نبوت پر قربان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، ادارے ختم نبوت۔ میرے بھائیوں یہ ہے میرے آقا سے محبت صحابہ نے کر کر دکھائی، اور آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مشکل آئے تو بھول جاتے ہیں۔ صرف صحابہ ہی نہیں بعد کے زمانے میں بھی کر کے دکھایا، لوگوں نے کر کے دکھایا۔ کون؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، دادا سکھ کہانے سے تعلق، لیکن دنیا سے جب یہ قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، لوگوں نے کہا یہ مصنوعی خوشبو ہے، لیبارٹریوں میں لگایا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، لیبارٹریوں کی رپورٹ آئی نہیں، مصنوعی اصلی خوشبو ہے۔ جب احمد علی لاہوری کو لاہور کی 2 لاکھ پنچایت میں لٹا دیا گیا، دائیں طرف بھی برف کی سل، بائیں طرف بھی برف کی سل ہے، اور جیل کا سپرڈنٹ کہتا ہے احمد علی اب بھی کہیں گے قادیانی کافر ہے۔ احمد علی لاہوری دیکھ کر کرنے لگا اور سن برف کی سلوں میں لٹا کر کے میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ احمد علی کل بھی کہتا تھا قادیانی کافر ہے، آج بھی کہتا ہے قادیانی کافر ہے۔ برف کی سلوں میں لیٹ کر بھی یہی کہا۔ یہ کون ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی۔ محبت کیسی ہے، مدینہ کی گلیوں میں جوتے اتار کر جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امیدیں نہ تھے لیکن بڑی امید ہے یہ، وہ سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیروں تو ساتھ تیرے سگانے رام کے پھروں، مروں تو کھائے بچوں مدینہ کے مولا مار۔ اللہ امیدیں آرزویں بہت ہیں، سب سے بڑی آرزو یہ ہے مدینہ کے کتوں میں میرا نام شامل ہو جائے، جب تک زندہ رہوں مدینہ کی گلیوں میں مدینہ کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، جب موت آئے تو موت میری ایسی آئے مدینہ کے سانپ بچھو مجھے کھا لے، کل قیامت کے دن مدینہ سے اٹھایا جائے۔ جا رہے ہیں جوتی اتار کر، کسی نے کہا پتھریلی زمین ہے جوتی اتار کر کیوں جاتے ہو، جوتی پہن کر جاؤ پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا نانا مجھے جانے دو، اسی طرح جانے دو، میں نہیں چاہتا جہاں آقا کے قدم لگے ہوں وہاں نانوتوی کے جوتے لگ جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب فاعظم، میرے آقا کے روضے عطر پہ بیٹھ کر درس حدیث دیتے اور کیا فرماتے؟ قال صاحب حاصل قمر، اس روزے والے نے یوں کہا، وہاں درس دیتے رہی، انگریز کے خلاف اعلان جہاد کیا تو مدینہ منورہ سے آنے لگے، آقا کے روضہ عطر کو دیکھ کر کہا وہ تمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے آقا کا روضہ عطر کا دروازہ کھلا، اندر جا کر اپنی گاڑی سے جھاڑو دیا۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو ایک کھڑا ہو گیا، کہا تو سنت کی توہین کی، ان کو بیوقوف، کسی اور کی قبر کو وہ جھاڑو دیتا گاڑی سے تو آپ کہتے سنت کی توہین کی ہے۔ اس نے دوسرا کے روزے عطر پر جھاڑو دیا ہے، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے میں
ہڈی کا جو حصہ میرے آقا کے جسد کے ساتھ مل گیا وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضور کی ختم نبوت پہ دربانی کرنے والے یہ امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری مسلسل جیل میں رہنے کے بعد رہا ہو کر آئے، گھر پہنچے، کھانا کھا رہے تھے، وارد گرفتاری جاری ہو گئے، اب کڑی لگی، جانے لگے، مڑ کر دیکھا کہ یہ نہ سوچے کیسے مولوی سے واسطہ پڑ گیا، کبھی ریل میں اور کبھی جیل میں، گھر میں تو ٹائم نہیں دیتا، فرمانے لگے رفیقہ حیات یہ سمینا بخاری لمبے سفر پہ چلا گیا، میرے بخاری کی اہلیہ جواب میں کیا کہتی ہے، بخاری جاؤ، بڑے مزے سے بڑے شوق سے جاؤ، ایک بات یاد رکھنا، میرے نبی کی ختم نبوت پر سودا بازی کر کے نہیں آنا، اگر سودا بازی کر کے رہا ہو کر آئے خدا کی قسم اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، اور اگر نبی کی ختم نبوت کے لیے آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا، میں فخر سے کہوں گی بخاری کی بیوی ہو، اپنے دوپٹے کو آپ کے کفن میں استعمال کروں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، سید عطا شاہ بخاری۔ یہ کون ہے؟ یہ ہزارہ کی دھرتی کا وہ عظیم سپوت جس سے دنیا غلام گوس ہزاروی کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک ہی بیٹا تھا، لا علاج ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا میں ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی، کہا میں آیا ہوں بالا کوٹ میں اللہ دکھتا قادیانی ایک شخص آیا ہے جو کہ چیلنج کر رہا ہے، آج نبی کی ختم نبوت خطرے میں ہے، مولانا غلام گوس ہزاروی اٹھے، اس کے ساتھ چلے، سوچا بیٹا مر رہا ہے، بیٹے کے پاس رہوں، کہا نہیں جاتا ہوں، دوراہے پہ پہنچے، بفا دوراہے پہ پہنچے، پیچھے آدمی آ گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، واپس جاؤں، بیٹے کو ہاتھوں سے غسل بیت کرواؤں، کفن پہناؤں، نماز جنازہ پڑھاؤں، قبر میں داخل کروں، لے کر ادھر پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور جاؤ میرے بیٹے کو دفن کر دو، کل جنت میں ملاقات ہو جائے گی، میں پیغمبر کی ختم نبوت پہ کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جانے دی، اور جہاں ختم نبوت پر پہرا دیا وہاں اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے ناموس پہ بھی پہرا دینے والے موجود ہیں، ان پہ بھی دیا، جانے قربان کی ہے، کون حق آواز کٹ گیا، لیکن بلال کا لینا خالق بن کر رہا، آزم دار کٹ گیا، صحابہ کی عصمت کا، اہل بیت کی عصمت کا پہرے دار بن کر رہا، اور مولانا علی شیر حیدری کے وہ جملے تو ہر ایک قلب میں نقش کر بیٹھے ہیں، جو کہا کرتا تھا وہ پروانے محمد کے، ہم پروانے صحابہ کے، وہ مستانے محمد کے، یہ مقبانے صحابہ کے، وہ دیوانے محمد کے، یہ دیوانے صحابہ کے، انہوں نے پیغمبر پہ تن من دھن قربان کیا، انہوں نے صحابہ پہ تن من دھن قربان کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، صحابہ، زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند، زندہ باد، عظیمت مولانا حق نواز جنگی شہید، زندہ میرے بھائیوں، میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آگے امام الانبیاء ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے حضرات صحابہ ہوں گے جس نے آقا کی ناموس کی رکھوالی کی، ان کے پیچھے غلامان صحابہ، غلامان اہل بیت ہوں گے جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی عصمت اور عزت کی رکھوالی کی ہے۔ اور میں تصورات کی دنیا میں جا کر یہ کہتا ہوں کہ جب میرے آقا جا رہے ہوں گے، صحابہ جا رہے ہوں گے، ان کے پیچھے ایک چھوٹے قد والا جا رہا ہوگا، اگر جس وقت تو سب کے قد برابر ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جنتیوں کے برابر قد ہوں گے، جا رہا ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو جنگ کی دھرتی کا، نہ یہ مکہ کا رہنے والا، نہ یہ مدینہ کا رہنے والا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت ابو بکر آگے بڑھ کر کہے گا آقا یہ دنیا میں میرا وکیل صفائی بن کر رہا ہے، آج میں اس کا موکل کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں میرے ساتھ نماز کو جانے دیجئے۔ سوال کیا جائے گا یہ کون ہے عیسیٰ قاسمی،
یہ کدھر جا رہا ہے؟ کہا گا عمر آگے بڑھ کر کہیں گے عیسیٰ قاسمی تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کر دیا، قرآن کر دیا ہے، ہماری عزت و ناموس پہ آج ہمارے ساتھ جنت میں سیر کرے گا۔ یہ کون ہے؟ ضیاء الرحمن فاروقی۔ اللہ یہ بننے گیا تھا، اس نے اپنی جوانی کو ہمارے اوپر نچھاور کیا ہے، آج ہمارے ساتھ جائے گا، جنت کی بہاروں میں مزہ کرے گا، اعظم تاج جانے لگے گا۔ کون آگے بڑھے گا؟ ارے صحابہ تو بڑھیں گے، ام المؤمنین آگے بڑھ کر کہے گی یہ تو میرے دوپٹے کا رکھوالا آ گیا ہے، جس نے میرے دوپٹے کی عزت عظمت اور تحفظ کے لیے درجنوں گولیاں اپنے سینے میں کھائی ہے۔ اس وقت پھر جب یہ وکیل بنیں گے تو پھر میرا وہ بھائی بھی افسوس کرے گا کاش کہ دنیا میں نے بھی اپنی زندگی اور جوانی کو لگایا ہوتا۔ ابو بکر میں بھی تو ہوں، عمر میں بھی تو ہوں، عثمان علی میں بھی تو ہوں۔ کہا جائے گا جاؤ جاؤ جاؤ، جب ہمیں گالیاں دی جاتی تھی تو مزے سے بیٹھتے تھے اور تم کہتے تھے کہ انہوں نے قیمتی جانوں کو لٹوا دیا ہے، انہوں نے قیمتی جانوں کو کٹوا دیا ہے، یہ کہتے تھے۔ آج اس قیمت کو دیکھ لو جو جانیں قیمتی تھی، اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس کی قیمت کا پتہ ہمیں ابو بکر عمر عثمان علی کو ہے۔ وہاں اس وقت قیمت کا پتہ چلے گا۔ تو بہرحال میری آپ سے یہی درخواست، صحابہ اور اہل بیت میرے نبی کے دین کے چوکیدار تھے، ان کی در کے چوکیدار میں اور آپ بنے۔ صحابہ کی عظمت ایمان کا حصہ، اہل بیت کی عظمت ایمان کا حصہ۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پر جاؤ گے۔ اہل بیت کا کیا کہا؟ علماء فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کا سفینہ نوح، نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں بیٹھ گیا تو بچ گیا تھا، جو نہیں بیٹھا چلا گیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کفر و ضلالت، گمراہی، تباہی اور بربادی کے سمندر جب آئیں گے، اس تاریکی میں صحابہ اہل بیت کی محبت کو دل میں ڈال کر صحابہ سے رہنمائی حاصل کرو، کشتی جیسے ستاروں سے رہنمائی کر کے چلتے ہیں تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ صرف صحابہ صحابہ ہو، اہل بیت نہ ہو، کشتی کنارے پہ نہیں لگے گی۔ صرف اہل بیت ہو، صحابہ نہ ہو، پھر بھی کشتی نہیں کنارے پہ لگے گی۔ جب ہوگی کہ جب صحابہ اور اہل بیت میرے اور آپ کی دونوں آنکھیں ہیں، جب آنکھیں ہیں تو ایک کام کے بغیر آدمی برا لگتا ہے، دونوں آنکھوں کو اپنے سر پر سجاؤ گے تو عزت عظمتیں پاؤ گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میں آخر میں پھر ان علماء کرام کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمایا۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو جان بوجھ کر ہوئے جو خطا ہوئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تمام محتاجوں کے احتیاجی ختم فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما۔ یہ حضرات جو قرب جوار دور دراز ہے ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی ساری دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یہ بیمار ہیں یا ان کے اعضاء و اقارب بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما۔ ان کے جو اعضاء و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما۔ خصوصاً حضرت مولانا قاری قیامدین صاحب کو صحت کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ پروگرام جنہوں نے کیا یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، جنہوں نے ان کے ساتھ دعوت کیا حصہ ڈالا سب کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔
امن و سکون کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت کا مرکز بنا، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آقا کی سفارش نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر اپنے حبیب کے در کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔